اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ سے مانگنے، اللہ کے سامنے عاجزی، بندگی، تواضع، انکساری، مناجات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط پٹی پڑھائی کہ فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں شخص کے پاس جاؤ، جبکہ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ دیکھیے اور قرآن کریم کی آیات دیکھیے، انبیاء کرام کے واقعات۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ تمام انبیاء نے، ایک ایک نبی نے اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت بنا دیا اور آخری امت اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ جو بھی مومن یا مومنہ اس آیت کو پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم تو ہے، وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہر ایمان والے کی دعا قبول کر کے ہم اسی طرح ہر ایک کو نجات دیں گے۔ من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت فقال اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، کشف ذلک عنہ۔ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی، ہم، غم، ٹینشن، فکر مندی، خوف، ڈر، بھوک، پیاس، حالات کی سختی، تنگی، پریشانی، بیماری، اور وہ پڑھے اللہ ربی لا شریک لہ، 2-3 سیکنڈ لگے اس دعا، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیے اور الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو پکارا، اللہ کو اپنا بنا لیا، تو مخلوق سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اب کاہے کو مخلوق سے ڈرتے ہو؟ یہ امام طبرانی کی معجم کبیر میں ہے، اور ابو داود کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ خوف اور گھٹن اور بے چینی اور کرب اور الم اور درد اور بیماری اور پریشانی میں پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ ابو داود میں ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارنا، اور وہ حدیث مبارکہ اور وہ دعا جو صحیح بخاری میں آئی، اس کو کہا، امام بخاری نے باب ہی باندھا، یعنی کرب و علم، پریشانی، فکر مندی، کرب و علم دور کرنے کی دعا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ 3 جملے ہیں جی، یہ دعائے کرب کے نام سے ہے۔ یہ کسی بھی پریشانی بیماری میں پڑھیے، اللہ سے مانگیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ تو پہلا جملہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ دوسرا جملہ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ دوسرا جملہ ہے
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اور تیسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان دعاؤں کو پڑھیے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو لذت مناجات نصیب فرمائے، آمین۔